2018 میں عمران خان صاحب کی حکومت بنی تو پاکستان کے لوگوں کی ان سے کئی طرح کی توقعات وابستہ تھیں، اور وہ حق بجانے بھی تھے کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ جو پہلی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ان سے عمران خان مختلف ہیں۔ میجارٹی لوگ کیونکہ سیاست کے بارے میں اتنی گہری نظر نہیں رکھتے ہیں تو وہ یہ نہیں جانتے کہ کس طرح سے کسی شعبہ زندگی کو بدنام کیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کئی طرح کے شعبہ زندگی ہیں جن کی بہت زیادہ قدر و منزلت نہیں ہے اور لوگ اس کے بارے میں نیگیٹو رویہ رکھتے ہیں۔ فار ایگزامپل، میوزک تو ہر کوئی سننا چاہتا ہے، لیکن اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ اب کیا الفاظ کہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں یہ کنجر خانہ ہے۔ لوگ انٹرٹین تو ہونا چاہتے ہیں لیکن اسی طرح کے الفاظ ان اداکاروں کے بارے میں استعمال کرتے ہیں جو کہ اس انڈسٹری میں کام کرتے ہیں۔ پھر ساتھ میں وہ مثال بھی دیتے ہیں کہ انڈیا میں دیکھیں وہاں کی انڈسٹری کتنی فلرش کر رہی ہے، کیا کر رہی ہے۔ تو یہ ہماری ایک طرح کی دوگلی پالیسی کہہ لیں، یا ہمارے ایک طرح کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں۔ لوگ کہتے تو ہیں کہ رشوت لینا بہت بری بات ہے اور رشوت کے لیے کام کرنا گناہ کبیرہ ہے، لیکن ہر کام کے لیے رشوت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور اس سچ کو ایکنالج نہیں کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں میں نے تو رشوت نہیں دی، حالانکہ وہ ہر جگہ پہ رشوت دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں اور کئی جگہوں پر دے چکے ہوتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی جب حکومت بنی تو لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پرانے سیاستدان کرپٹ ہیں، حالانکہ اگر میری نظر میں دیکھیں تو وہ کرپٹ نہیں تھے، ان کو کرپٹ کیا گیا کیونکہ یہ ایک لارجر پکچر پریزنٹ کی گئی کہ جو سویلین لوگ ہیں یہ بنیادی طور پر کسی کام جوگے نہیں ہیں، کیونکہ اپنی مرضی کے لوگ لا کے اقتدار میں بٹھائے گئے، پھر ان کو لوٹ کسوٹ کے طریقے بتائے گئے اور پبلک میں یہ امپریشن دیا گیا کہ یہ جو سیاسی لوگ عوام منتخب کر کے بھیجتی ہے یہ انتہائی کرپٹ ہے۔ حالانکہ کرپشن کی اور بہت ساری داستانیں جزیرے خریدنے میں اور محلات تحفے میں لینے میں اور نہ جانے کون کون سے ریسٹورنٹس اور پیزا کے چین بنانے میں اور سی پیک جیسے جو معاملات ہیں پاکستان کی ان کو کلوز ڈاؤن کرنے میں یا سلو ڈاؤن کرنے میں کردار ادا کرنے والے اور بھی بہت سے لوگ ہیں۔ بہرکیف عمران خان کی جب حکومت قائم ہو گئی تو لوگوں نے عمران خان کو بہت مارجن دیا کہ وہ نئے ہیں، ان کو حکومت چلانے کا اندازہ نہیں، ان کی ٹیم جو ہے وہ نئی ہے، حالانکہ ان کے بیشتر وزراء وہی تھے جو پہلی حکومتوں میں بھی وزراء رہے۔ اور عمران خان کو یہ بھی مارجن دیا گیا کہ یہ فرشتے کہاں سے لائیں، یہ وہی لوگ اپنے ساتھ رکھیں گے جو الیکٹیبل ہیں، یعنی عمران خان صاحب کو ہر طرح کی چھوٹ دی گئی اور عمران خان صاحب کسی چیز پر کوئی کنٹرول حاصل نہ کر سکے۔ وہ ہمیں یہ بھی بتاتے ہوئے پائے گئے کہ ڈالر کی پرائس یعنی روپے کے مقابلے میں اس کی قدر بڑھتی ہے تو وہ ٹیلی ویژن سے ان کو پتہ چلتا ہے، ویسے ان کو کہیں اندازہ نہیں ہوتا، اور وہ بھی ان کی نئی نویلی بیگم ان کو جب بتاتی ہیں کہ دیکھیں گولڈ کی پرائس کیا ہوگی یا ڈالر کتنے کا ہو گیا تو وہ اس پر حیران ہوتے ہیں۔ لیکن پھر بھی عوام نے عمران خان صاحب کو مارجن دیے رکھا، اور اس حد تک مارجن دیے رکھا کہ ان کی حکومت کے آخری دن جو ہے وہ گنے جا چکے اور پھر وہ گنے گئے، اور لوگوں نے یہ دیکھا کہ ان کے قومی اسمبلی کے ڈپٹی اسپیکر نے غیر آئینی اقدام کیسے اٹھایا، لوگوں نے اس کو بھی معاف کر دیا۔ پھر اسد کیسر نے جیسے اپنی دوستی پر پاکستان کے آئین کو قربان کر دیا اور عمران خان صاحب کا ساتھ دیا، لوگوں نے اس کو بھی دیکھا۔ پھر بزدار سے جیسے عمران خان نے استعفیٰ لیا اور قاسم اسد کیسر کو استعفیٰ دینے پر مجبور کیا، یعنی حالات ایسے پیدا کیے، تو لوگوں نے یہ سب کچھ دیکھا، لیکن عمران خان صاحب کو وہ مارجن دیتے رہے۔ پھر عمران خان صاحب نے کہا کہ ان کی حکومت کے خلاف امریکہ میں سازش تیار ہوئی ہے، تو بہت سارے لوگوں نے اس پر بھی ان کو مارجن دے دیا، جبکہ ہم مسلسل لوگوں سے یہ التجا کرتے رہے اور بتاتے رہے کہ جن کے مشیر شیخ رشید ہوں اور جن کے مشیر اور وزیر شاہ محمود قریشی ہوں اور چودھری فواد حسین ہوں، اور ساتھ میں اب کیا ان کا ذکر کریں، وزیر قانون جو کہ ایم کیو ایم کے نہ تھے نہ وہ پی ٹی آئی کے تھے، لیکن پھر بھی وہ وزیر قانون تھے،
فروغ نسیم صاحب اور پھر عاشق فردوس عاشق اوان جن کی مشیر رہی، تو ہم کہہ رہے تھے کہ عمران خان صاحب سے آپ کسی توقع نہ رکھیں، کیونکہ وہ مردم شناس نہیں ہیں اور وہ سمجھ نہیں رہے ہیں کہ ان کے ساتھ جتنے لوگ کام کر رہے ہیں وہ ان کی نیا ڈبوئیں گے۔ لیکن لوگوں نے پھر بھی مارجن دیا کہ نہیں نہیں، عمران خان صاحب بہت اعلیٰ ہیں۔ لیکن اب جو مسجد نبوی میں واقعہ پیش آیا اور عمران خان صاحب نے ابھی تک اس کے اندر یعنی ifs اینڈ بٹس تلاش کیے ہیں، اور وہ یہ بھی نہیں کہہ سکے ہیں کہ یہ قابل مذمت ہے، یہ ایک افسوسناک حقیقت کی طرف اشارہ کرتا ہے کہ وہ جو جوتے نہ اتارنے کا اور وہاں پر جو یعنی جوتے نہ پہننے کا اور جوتے اتار کے مدینہ منورہ میں چلنے کا جو عمل وہ دکھاتے رہے، ان کے قول و فعل میں اس کا تضاد اب نظر آیا کہ جب شیخ رشید کے بھتیجے وہاں سے کہہ رہے تھے کہ یہ جو وفد آیا ہے پاکستان سے، یہ مسجد نبوی میں نہ تو تراویح پڑھنے آئے ہیں نہ کسی اور عبادت کے لیے آئے ہیں، تو ہم نے ان کا راستہ روک دیا ہے۔ تو یہ تو سارے کفار مکہ والے کام تھے جو کہ عمران خان صاحب کے حمایتیوں نے کر دکھائے۔ ہم توقع تو یہ کر رہے تھے، اور اب اس کو کئی دن ہو چکے ہیں، کہ عمران خان صاحب کم از کم اس کی مذمت کر دیتے اور کہتے کہ یہ مسجد نبوی میں ایسا کام ہونا، یہ جس نے بھی یہ کیا ہے یہ قابل مذمت ہے اور قابل نفرت ہے، تو شاید لوگ جو ہے وہ یہ کہتے کہ عمران خان صاحب نے کچھ تو حق ادا کر دیا، لیکن انہوں نے اس کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ یہ کس قدر یعنی شرمندگی کی بات ہے کہ اگر میں اپنے آپ کو سامنے رکھوں، میں دنیا کا جیسا بھی انسان ہوں، لیکن اگر میں مسجد نبوی میں گیا ہوں تو میں تو وہاں پر اپنی بخشش کے لیے گیا ہوں، اور کہتے ہیں کہ جو 8 دن مسجد نبوی میں رہے، یعنی مدینہ منورہ میں رہے، اور 8 دن تمام جو 5 نمازیں ہیں وہ با جماعت ادا کرے، تو اس کے تمام گناہ بخشے جاتے ہیں۔ تو یہ کیسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے راستہ ہی لوگوں کا روک لیا اور کہا کہ آپ جو ہے وہ یہاں پر عبادت کے لیے نہ آئیں، یعنی انہوں نے اس کا حق جو کہ ہر مسلمان کا حق ہے وہاں جا کے نماز ادا کرنا اور اپنے گناہوں کی معافی تلافی کے لیے التجا کرنا، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ اور انسان کا تعلق ہے، لیکن وہاں پہ کچھ لوگ اگر کھڑے ہو جائیں اور وہ کہیں کہ ہم کسی انسان کو یہاں پر نہیں آنے دیں گے، اور آئے گا تو ہم اس کے ساتھ آگے سے برا سلوک کریں گے، یہ کس قدر جو ہے وہ قابل مذمت نہیں بلکہ اس سے تو یہ تو قابل نفرت بات ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا گھر میرا بھی اتنا ہی ہے جتنا کسی اور مسلمان کا، تو میں کون ہوتا ہوں میں کسی کا راستہ روکوں؟ تو جن لوگوں نے یہاں پر راستے روکے، لوگوں کے ساتھ برا سلوک کیا، کجا یہ کہ اسلام کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کہ آپ کی آواز بھی اونچی نہ ہو، تو وہاں پر اونچے اونچے نعرے لگائے گئے، اور پھر کئی طرح کے ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہوئے یعنی اوریا مقبول جان جیسے لوگ اور شیخ رشید جیسے اور فواد چودھری جیسے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو لوگوں کا سپونٹینیس ایکشن تھا۔ تو اب ان کو جن کو سعودی عرب کی حکومت نے پکڑ رکھا ہے لوگوں کو، اور ان کو کچھ 1000 ریال جرمانہ کیا جا چکا ہے یا کیا جائے گا، جن کو 5 سال کی قید ہوگی اور پرماننٹلی ان کو سعودی عرب سے واپس بھیج دیا جائے گا اور کبھی ویزا نہیں دیا جائے گا، ان کے خاندان پر کیا گزر رہی ہے، کیا ہے پی ٹی آئی، یہ فواد چودھری، یہ عمران خان صاحب اور یہ دوسرے سارے حواری ان کے، کیا جا کے ان کی جو ہے وہ مدد کے لیے پہنچے ہیں، اور یہ جا کے کہا ہے کہ آپ کا تو سپونٹینیس ایکشن تھا لیکن اس کے ذمہ دار تو ہم ہیں، ہم نے آپ کے جذبات جو ہے وہ بھڑکائے تھے، تو اب ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں کیونکہ اب آپ کے اوپر مشکل آن پڑی ہے۔ سیاست چمکاتے رہیں گے لیکن لوگوں کو استعمال کریں گے، اور مذہب کے نام پر ہم نے تو دیکھا ہے 1977 میں نظام مصطفیٰ کے لیے جیسے لوگوں کو سادہ لوگ ہیں پاکستان کے ان کو استعمال کیا گیا۔ پھر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں ایم ایم اے نے، جس میں یہ سب مذہبی جماعتیں شامل تھیں اور کے پی کے میں ہی انہوں نے حکومت بنائی تھی، تو ان کا انتخابی نشان کتاب تھا، اور کتاب کا مطلب کے پی کے میں قرآن پاک لیا جاتا ہے، تو کون ایسا شخص ہوگا مسلمان جو کہ کہے گا کہ میں قرآن پاک پر جو ہے نا وہ مہر نہیں لگاتا ہوں، جبکہ اس سے وعدہ بھی قرآن پاک پر ہی لیا گیا۔ تو یہ مذہب کے ساتھ جو ہے وہ کس طریقے سے لوگ بیہیو کرتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کے جو ساتھی ہیں انہوں نے بھی اس مذہب
کے مناسب یعنی استعمال نہیں کیا ہے، انہوں نے بھی ایک ایسا رستہ اختیار کیا جو کہ قابل مذمت ہے، اور ابھی تک انہوں نے اس کے بارے میں کچھ نہیں کہا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ اگر ان کے ہاتھ میں دوبارہ سے حکومت اور یہ چیزیں چلی جائیں تو وہ کس حد تک معاشرے کو لے جائیں گے، اور اگر معاشرے کے اندر یہ عدم برداشت اس حد تک بڑھا دی جائے گی تو یقین جانیے اس سے پاکستان کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، یہ عمران خان صاحب کے جو پہلے سسرالی تھے یہ ان کا ہی فائدہ ہوگا، یا جن کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے میرے خلاف سازش کی، تو یہ ان کا فائدہ ہوگا، ہمارا کوئی فائدہ نہیں۔ میں ہوں فالح ملک، آپ دیکھ رہے تھے سرکار۔ ذرا سوچئے کہ ہم کن کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جن فرینڈز نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے نشان کو بھی دبا دیں تاکہ آپ کو نئی آنے والی ویڈیوز ملتی رہیں۔ ملتے ہیں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے خدا حافظ۔